علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور پوری قوم کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان کے اندر مہنگائی ہوئی، پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں اور جو چیزیں ہیں، تو کچھ لوگ کہنے لگ گئے کہ یہ عمران خان IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا ہے، عمران خان ملک پاکستان کو IMF کے ہاتھوں بیچ کے گیا ہے۔ تو میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میں عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب، کیا آپ کانچی کلفی والے ہیں؟ کیا آپ کسی ریڑھی کے مالک ہیں؟ آپ اس وقت ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں۔ اگر عمران خان معاہدے کر کے گیا کہ کیا آپ معاہدے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، تو پھر آپ کس چیز کے وزیر اعظم ہیں؟ پھر آپ ہمارے کس چیز کے آپ لیڈر بنے بیٹھے ہیں؟ پھر آپ کہیں کہ ہاں آپ غلام ہیں، غلامی کی حکومت کر رہے ہیں، تو آپ ہاں یہ بات ماننے کی ہے کہ آپ واقعی غلام ہیں، کیونکہ آپ کا کاروبار، آپ کا پیسہ، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتہ دار سارے یورپ کے اندر بیٹھے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے پھر جانا بھی انہی کے پاس ہے۔ ہمیں تو یہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم باہر کے جن کا بزنس، جن کا گھر باہر ہے، ان کو اپنا لیڈر کیسے بنا لیتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے، ملک پاکستان کی غلطی ہے۔ میں اس اپنے ملک پاکستان، اوورسیز پاکستانی اور اپنے پاکستانی سے گزارش کرتا ہوں، خدا را انقلاب برپا کیجئے۔ یہ جو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہاں سے دھکے دے کے باہر نکالیے، یا ان سے یہ مطالبہ کریں کہ اپنا سارا پیسہ پاکستان پہ انویسٹ کریں، اپنے سارے گھر والے رشتہ دار پاکستان لے کے آئیں۔ ہمارا کوئی جنرل لگتا ہے، وہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو وہ بھی باہر چلا جاتا ہے۔ ہمارا کوئی سیاستدان، وزیر اعظم، جب وہ سیاست سے نکلتا ہے تو وہ بھی باہر بھاگ جاتا ہے، اس کا پیسہ بھی باہر، اس کے گھر والے بھی باہر، اس کے رشتہ دار بھی باہر۔ تو کیا فائدہ ہمارا ایسے پاکستان میں ہم ایسے لوگوں کو لے آتے ہیں جن کا سب کچھ باہر ہے۔ خدا کے لیے اب انقلاب لانے کا وقت ہے، اب سب پاکستانیوں کو ایک ہونے کا وقت ہے۔ سب یقین کریں اے میرے پاکستانی قوم، یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہیں۔ یہ سیاستدان صرف اور صرف اپنی کرپشنز کو، اپنے بینک اکاؤنٹس کو بھرنے کے لیے اور اپنے کرپشن کو چھپانے کے لیے آتے ہیں۔ یہ اگر ہمارے ہمدرد ہوتے تو جس طرح ہمارے ملک کے اندر قحط سالی ہے تو یہ بھی بھوکے بیٹھے ہوتے، جس طرح ہم لوڈ شیڈنگ کا شکار ہو رہے ہیں تو یہ بھی لوڈ شیڈنگ کا شکار ہوتے، جس طرح ہمیں مشکلات ہیں کہ ہم اپنی ضرورتوں کو پوری نہیں کر پاتے تو یہ بھی اپنے پیسہ خرچ کر کے پاکستان قوم کو پیسہ دیتے، پاکستان کے اندر خوشحالی لے آتے۔ لیکن ان کے دیکھیں، ان کے اپنے اخراجات سارے پورے ہو رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے 10 گاڑیاں بھی چل سکتی ہیں، ان کے گھر میں AC بھی چل رہے ہیں، ان کے سارے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، صرف عذاب نازل ہوا تو پاکستانی قوم پہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ تو خدا را اب سب سے یہ گزارش ہے، ایک پاکستانی بنو، چھوڑو ان پارٹیوں کے پیچھے، چھوڑو زرداری کو، چھوڑو نواز شریف کو، چھوڑو جمعیت کو، چھوڑو عمران خان کو، ایک پاکستانی بنو اور ان سے مطالبہ کرو کہ ہمیں سستا پاکستان چاہیے، ہمیں سہولتوں والا پاکستان چاہیے۔ جس طرح تم کھاتے ہو ویسے ہمیں بھی کھانا ہے، جس طرح تم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہو تو ہماری بھی ضرورتیں پوری ہونی چاہیے۔ اگر ہماری ضرورتیں پوری نہ ہوئی تو ہم پورا پاکستان بند کر دیں گے۔ ہمیں تمہاری حکومت کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی ہم تمہاری غلامی میں رہنا چاہتے ہیں۔ تم لوگ غلام ہو تو تم غلام بن کے رہو، ہم تمہارے غلام نہیں ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے میرے پاکستانیوں، انقلاب برپا کرو۔ انقلاب برپا نہیں کرو گے، خدا کی قسم پاکستان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ میں سب پاکستانیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں، سارے اپنا موبائل نکالیں، اردو، سریکی، انگلش، جس کو جو زبان آتی ہے اسی زبان کے اندر ایک ویڈیو ریکارڈ کریں اور اس حکومت کو پیغام دیں، وقت دیں۔ اگر حکومت نے قیمتوں میں کمی نہ کی تو ہم روڈ بلاک کر دیں گے، پورا پاکستان بند کر دیں، دیکھتے ہیں پاکستان کیسا چلاتے ہیں۔ اگر انقلاب برپا نہیں کرو گے تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہمیں پاکستان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ تو خدا کے لیے، اپنے پاکستان کے لیے آواز اٹھاؤ، ایک بن جاؤ۔ چھوڑو یہ تم دیکھتے ہو کوئی نواز شریف کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی زرداری کا ساتھ دے رہا ہے، کوئی عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے۔ دفع کرو ان پارٹیوں کو، سارے ایک پاکستانی بنو، ایک پاکستانی بنو۔ جب ایک پاکستانی بنو گے تو ملک کے اندر خوشحالی آئے گی۔ اگر ان پارٹیوں کے پیچھے بھاگتے رہو گے، خدا کی قسم یہ ہمیں صرف اپنا غلام سمجھتے ہیں، ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرا غلام ہے، یہ ہمارے ہمدرد نہیں ہے۔ اگر یہ ہمارے ہمدرد ہوتے تو ان کے گھر میں AC نہ چل رہے ہوتے۔ یہ اگر ہمارے ہمدرد ہوتے تو ایک گاڑی کے اندر سفر کرتے، 10 گاڑیاں آگے 10 پیچھے، ان کے آگے نہ ہوتی نہ پیچھے ہوتی۔ کیا بدماشی چل رہی ہے؟ یہی بدماشی چل رہی ہے کہ ہمیں غلام بنایا ہوا ہے، ہمیں اپنا نوکر سمجھا ہوا ہے ان لوگوں نے۔